السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا۔ میرے سینے کو پیٹ کے آخر حصے تک چاک کیا گیا، پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی، سفید خچر سی، چھوٹی اور گدھے سے بڑی یعنی براق۔ میں اس پر سوار ہو کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلا۔ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے جواب کہا کہ جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر جواب آیا کہ اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ پھر میں آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے نے سلام کیا۔ انہوں نے کہا آؤ پیارے بیٹے اور اچھے نبی۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، یہاں تک وہاں وہی سوال ہوا کون صاحب ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کے ساتھ کوئی اور صاحب بھی آئے ہیں؟ کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوا کہ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ اب ادھر سے جواب آیا اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملا۔ ان حضرات نے بھی خوش آمدید مرحبا کہا اپنی بائی اور نبی کو۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے، یہاں بھی وہی سوال کون صاحب ہے؟ جواب جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوا کہ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ آپ نے بتایا کہ ہاں۔ اب آواز آئی کہ اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی صالح ہیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھی کشادہ جگہ آئے ہو میرے پیارے بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم چوتھے آسمان پر آئے، اس پر بھی وہی سوال ہوا کون صاحب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کے ساتھ اور کون صاحب ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے ہو کیا ہی اچھے آنے والے۔ یہاں میں ادریس علیہ السلام سے ملا اور سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا مرحبا بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم پانچویں آسمان پر آئے، جہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب؟ جواب دیا کہ جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے ہو، آنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ یہاں ہم ہارون علیہ السلام سے ملے اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا مبارک ہو میرے بھائی اور نبی، تم اچھی کشادہ جگہ پہ آئے ہو۔ یہاں سے ہم چھٹے آسمان پر آئے، یہی بھی سوال ہوا کہ کون صاحب؟ جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ بلایا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ کیا ہی اچھی جگہ اور کشادہ جگہ ہے اچھے آنے والے۔ یہاں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا میرے بھائی اور نبی اچھی کشادہ جگہ آئے ہو۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی سے پوچھا بزرگوار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ یہ نوجوان جسے میرے بعد نبوت دی گئی، اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ساتویں آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل علیہ السلام۔ سوال ہوا کہ کوئی صاحب آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ مرحبا اچھے آنے والے۔
یہاں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے اور نبی مبارک اچھی کشادہ جگہ آئے ہو۔ اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے تو پھر کبھی داخل نہیں ہوتا۔ اور مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھایا گیا، اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام حجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اور پتے ایسے تھے کہ جیسے ہاتھی کے کان۔ اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھی، 2 نہریں جو باطنی تھی اور 2 ظاہر میں۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں، اور 2 ظاہری نہریں ہیں میں ان دنیا میں نیل اور فرات ہیں۔ اس کے بعد مجھ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ جب واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ 50 نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، بنی اسرائیل کا مجھے بڑا تجربہ ہو چکا ہے۔ تمہاری امت بھی 3 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دو اور کچھ تخفیف کی درخواست کرو۔ میں پس واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں 40 وقت کی کر دی۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی بابت یعنی تخفیف کرانے پر مصر رہے۔ اس مرتبہ 30 وقت کی رہ گئی۔ پھر انہوں نے وہی فرمایا تو اب 20 وقت کی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی فرمایا، اور اس مرتبہ بارگاہ رب العزت میں میری درخواست کی پیشی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 کر دیا۔ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اب بھی انہوں نے کم کرانے کے لیے اپنے اصرار جاری رکھا، اور اس مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 وقت کی کر دی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے کم کرانے کا اصرار کیا۔ میں نے کہا کہ اب تو میں اللہ تعالیٰ کی سپرد کر چکا۔ پھر آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ 5 نمازوں کا جاری کر دیا، اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا ہوں، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ گندمی رنگ، لمبا قد اور بال گھنگریالے تھے، ایسے لگتے تھے کہ جیسے قبیلہ شنوا کے کوئی شخص ہے۔ اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، اور درمیانہ قد، میانہ جسم، رنگ سرخی اور سفیدی لیے ہوئے، اور سر کے بال سیدھے تھے یعنی گنگریالے نہیں تھے۔ اور میں نے جہنم کے دروگا کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی۔ مجملہ ان آیت و نشانیوں کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دکھائی تھی، سورۃ سجدہ آیت نمبر 23 میں اسی کا ذکر کیا کہ اے نبی، ان سے ملاقات کے بارے میں آپ کسی قسم کا شک و شبہ نہ کریں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ملنے میں۔ تو مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجاہد رحم اللہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے دجال کا ذکر کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں سنا، ہاں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ گویا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ کے نالے میں اترے تو لبیک کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا جس میں آپ کو معراج ہوا، میں نے موسیٰ کو دیکھا اور ایک دبلے پتلے سیدھے بالوں والے آدمی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ شنوا میں سے ہوں، اور میں نے عیسیٰ کو بھی دیکھا، وہ میانہ قد اور نہایت سرخ سفید رنگ والے تھے، ایسے تر و تازہ اور پاک صاف کے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل خانہ سے نکلے ہیں۔ اور میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ پھر 2 مرتبہ میرے سامنے لائے گئے، 2 پیالے میرے سامنے لائے گئے، 2 برتن یعنی، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ جبریل علیہ السلام کے دونوں چیزوں میں آپ سے آپ کا جو جی چاہے پیجیے۔ میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا،
اور اسے پی گیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، دودھ آدمی کی پیدائشی غذا ہے، اگر اس کی بجائے آپ نے شراب پی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ مسیح بن مریم علیہ السلام اور مسیح دجال کا ذکر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، لیکن دجال داہنی آنکھ سے کانا ہے، اس کی آنکھ اٹھے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات کعبہ کے پاس خواب میں ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا جو گندمی رنگ کے آدمیوں میں شکل اعتبار سے سب سے زیادہ حسن و جمال تھا۔ اس کے سر کے بال شانوں تک لٹک رہے تھے، سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے شانوں پر رکھے ہوئے تھے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بزرگ ہیں۔ تو فرشتوں نے بتایا یہ مسیح ابن مریم ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ سخت اور مڑے ہوئے بالوں والا جو داہنی آنکھ سے کانا تھا، اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا، وہ بھی ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قریش نے معراج کے واقعہ کے سلسلے میں مجھ کو جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن کر دیا اور میں نے اسے دیکھ کر قریش سے اس کے پتے اور نشان بیان کرنا شروع کر دیے۔ سدرۃ المنتہا کا بیان۔ ابو اسحاق شبانی نے بیان کیا کہ میں نے زربین عیش سے اللہ تعالیٰ کے یعنی سورۃ نجم میں ارشاد مکان کعب کو سین اور ادنا فاؤہا الی عبدہ معوہا کے بارے میں پوچھا۔ کون سا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابن مسعود نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلیت صورت میں دیکھا تو ان کے 600 بازو تھے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آخری سے کیا مراد ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ جل جلالہ کو معراج کی رات دیکھا تھا یا نہیں؟ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ایمان والو میں نے پوچھا کہ اے ایمان والوں کی ماں، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ان 3 باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے آیات مبارکہ کی تلاوت کی، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ تو بہت ہی باریک بین اور بڑا ہی واقف ہے۔ سورۃ آل انعام۔ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ سے اس سے بات کرے سوائے اس کی وحی کے ذریعے یا پھر پردے کے پیچھے سے۔ سورہ شورى آیت نمبر 51۔ اور جو شخص تم سے کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے، اس لیے کہ انہوں نے آیت کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا کی تلاوت فرمائی۔ اور جو شخص تم میں سے کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر
67۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ اس تفصیل سے اس کو ترجیح حاصل ہوئی کہ آپ نے شب معراج میں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، واللہ اعلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جس نے گمان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو معراج کی رات میں ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا۔ ان کی وجود نے آسمان کا کنارہ ڈانپ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنوں کو آخرت میں ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 2 باغ ہیں جن کے برتن اور تمام ضروری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور دوسرے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جنت اور عدن جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز سوائے کبریائی کے چادر کہ جو اس کے رب العزت کے چہرے پر ہوگی حائل نہ ہوگی۔ امیر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما بڑی فقیہ تھی۔ حضرت ہجرت والے سال، لیکن ہجرت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ہوا اور 2 ہجری کو رخصتی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے۔ عرب کے انصاب کو اپنے والد محترمہ کی طرف بخوبی جانتی تھی۔ حدیث 2210 احادیث کی راویہ ہیں، جن میں سے 174 متفق علیہ ہیں، اور 56 ہجری کو مدینہ المنورہ میں 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی، وصیت کے مطابق رات کے وقت دفن کیا گیا۔ اللہ جل جلالہ کو قیامت کے دن دیکھنا کس طرح ممکن ہے، اس کی پہچان کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو قیامت میں دیکھ سکیں گے؟ آپ نے جواب کے لیے پوچھا کہ کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں جب آپ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے؟ لوگ بولے ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے پوچھا اور کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں جب کہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو تو شبہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رب العزت کو تم اسی طرح دیکھو گے کہ لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے، چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے، بہت سے چاند کے اور بہت سے بتوں کے ساتھ ہو لیں گے، یہ امت باقی رہ جائے گی، اس کے میں منافقین بھی ہوں گے۔ پھر خداوندی ایک نئی صورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یہی ہیں، اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے، جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ان کے پاس ایسی صورت میں جسے وہ پہچان لیں گے آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بلائے گا، پلسرات جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا۔ ایک روز سوائے انبیاء علیہ السلام کے کوئی بات بھی نہ کر سکے گا، اور انبیاء علیہ السلام بھی صرف یہی کہیں گے کہ اللہ مجھے محفوظ رکھیو، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو۔ اور جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح انکس یعنی انکڑے ہوں گے۔ سعدان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کے طول اور عرض کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ انکس لوگوں کے ان اعمال کے مطابق کھینچ لیے گئے، بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی نجات ہوگی۔ جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے، انہیں باہر نکال لو۔ چنانچہ ان کو وہ باہر نکالیں گے اور موحدوں کو سجدے کے اثار سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدہ کے اثار کا جلانا حرام کر دیا۔
چنانچہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثر سجدہ کے سوا ان کے جسم کی تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی۔ جب جہنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے، اس لیے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ پر سیلاب کے تہمنے کے بعد سبزہ ابھر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا۔ یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا، اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، اس کے لیے کہا جائے گا کہ اے میرے رب، اس لیے کہے گا کہ اے میرے رب، میرے منہ کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مارے ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلا دیتی ہے۔ خداوند تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا تیری بزرگی کی قسم، اور جسے اللہ چاہے گا وہ قول قرار کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور اس کی شادابی نظروں کے سامنے آئے گی تو اللہ نے جتنی دیر چاہا وہ چپ رہے گا، لیکن پھر بول پڑے گا کہ اے اللہ، مجھے جنت کے دروازوں کے قریب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے تو عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ ایک سوال کے سوا اور کوئی سوال نہیں کروں گا؟ بندہ کہے گا کہ میرے رب، مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پھر کیا ضمانت ہے کہ اگر تیری یہ تمنا پوری کر دی گئی تو دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا کہ نہیں، تیری عزت کی قسم، اب کوئی اور دوسرا سوال تجھ سے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اپنے رب سے ہر عمدہ پیمان باندھ دے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ دروازے پر پہنچ کر جب جنت کی پہنائی، تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن آخر پر بول پڑے گا کہ اے اللہ، مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ افسوس ہے اے ابن آدم، تو ایسا دغا باز کیوں بن گیا ہے؟ کیا ابھی تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ تو کچھ مجھے دے دیا گیا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ بندہ کہے گا اے میرے رب، مجھے اپنی سب سے زیادہ بد نصیب مخلوق نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہنس دے گا اور اسے جنت میں بھی داخلے کی اجازت عطا فرما دے گا، اور پھر فرمائے گا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ چنانچہ وہ اپنی تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا، اور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں چیز اور مانگو، فلاں چیز کا مزید سوال کرو، تو خود اللہ تعالیٰ ہی یاد دہانی کرائے گا، اور جب وہ تمام تمنائیں پوری ہو جائیں گی تو فرمائے گا کہ تمہیں یہ سب بھی اور اتنی ہی اور بھی دی گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم کو سورج اور چاند دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسمان بھی صاف ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے رب کے دیدار میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پیش آئے گی جس طرح سورج اور چاند کو دیکھنے میں نہیں پیش آتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کرتی تھی۔ چنانچہ صلیب کی پجاری اپنی صلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ، اور تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے، جیسے قبروں کے پجاری ان قبروں کے ساتھ، تعزیے، جھنڈے اور علم پوجنے والے ان کے ساتھ چلے جائیں گے، اور وہ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی خالص بندوں میں شامل کر لے۔ ان میں نیک و بد دونوں قسم کے مسلمان ہوں گے، اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، اور وہ اسے ایسی چمکدار ہوگی جیسے میدان کی ریت ہوتی ہے جو دوسرے سے پانی معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم عزیر ابن اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ انہیں جواب ملے گا کہ تم جھوٹے ہو، خدا کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی لڑکا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سیراب کیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو، اور وہ اس چمکتی ریت کی طرف پانی جان کر چلیں گے، اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔
پھر انصارہ سے کہا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ بیوی ہی تھی اور نہ کوئی بچہ، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پانی سے ہمیں سیراب کیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو۔ ان کو بھی اس چمکتی ریت کی طرف چلایا جائے گا اور وہ انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہی باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے، نیک بند دونوں قسم کے مسلمان۔ ان سے کہا جائے گا کہ نیک تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جبکہ سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کی دنیاوی فائدوں کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا ہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے گی جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ بیان کیا کہ پھر اللہ جب بار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس دن انبیاء علیہ السلام کے سوا اور کوئی بات نہیں کرے گا۔ پھر پوچھے گا کہ کیا تمہیں ان کی کوئی نشانی معلوم ہے؟ وہ کہیں گے کہ ساک یعنی پنڈلی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہر مومن اس کے لیے سجدے میں گر جائے گا، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے اسے سجدہ کرتے تھے، اور وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختہ کی طرح ہو کر رہ جائے گی۔ پھر انہیں پل پر لایا جائے گا ان سے، اور ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک پھسلوان گرنے کا مقام ہے، اس پر سنسیاں ہیں، آنکڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں، اور ان کا سر خمردان سعدان کے کانٹوں کی طرح ہے جو نجد کے ملک میں ہوتے تھے۔ مومن اس پر پلک مارنے کی طرح، بجلی کی طرح، اس کی تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے، اور ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسیٹتے ہوئے گزرے گا۔ تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات فرما۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، ان جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، اور جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ پہچاننے والوں کو نکال لیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے۔ آیت کون سی ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها۔ اور فرشتے شفاعت، اور پھر انبیاء اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے، اور پروردگار کا ارشاد ہوگا کہ اب خاص میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک دوزخ سے ایک مٹھی بھر لے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ ہو گئے ہوں گے، پھر وہ جنت کے سر سے ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے نہر آب حیات کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح ابھریں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ ابھرتا ہے۔ تم نے یہ منظر کسی چٹان کے یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہو تو جس پر دھوپ پڑتی رہتی ہے اور وہ سبزہ ابھرتا رہتا ہے، اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ابھرتا ہے، پھر وہ اسی طرح نکلیں گے جیسے موتی چمکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی گردنوں پر مہر کر دی جائے گی کہ یہ اللہ کی آزاد کردہ غلام ہے، اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں اعتقاء الرحمن یعنی رحم کرنے والے اللہ کے ذات کردہ بندے کہیں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا تھا اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی وہ جنت میں داخل کیا ہے، اور ان سے کہا جائے گا
کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو، اور اتنا ہی اور بھی ملے گا، اور یہ اس امت کے گناہگار بے عمل لوگ ہوں گے۔ شفاعت کا ثبوت اور مردوں کا جہنم سے نکالنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا کہ کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل بیچ در بیچ نکلتا ہے؟ سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں کون سب سے آخر وہاں سے نکلے گا، اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں اس میں داخل ہوگا۔ ایک شخص جہنم سے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ جنت کے پاس آئے گا لیکن ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس آئے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر وہ کہے گا لیکن ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بری ہوئی ہے، وہ واپس لوٹے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں دنیا اور اس سے 10 گنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں دنیا کے 10 گنا دیا جاتا ہے۔ وہ شخص کہے گا کہ میرا مذاق بنایا ہے، حالانکہ تو شہنشاہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ کے آگے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کا سب سے کم درجے والا شخص ہوگا۔ جنت میں سب سے کم درجے کے جنتی کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو جمع کرے گا، اس وقت لوگ کہیں گے کہ ہم اگر اپنے رب کے حضور میں کسی کی شفاعت لے جائیں تو نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ ہم اپنی اس حالت سے نجات پا جائیں۔ چنانچہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہی وہ بزرگ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور آپ کے اندر اپنی چھپائی ہوئی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ ہمارے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں۔ وہ کہیں گے کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں، پھر وہ اپنی لغزشیں یاد کریں گے اور کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اس اپنی لغزشوں کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے لیکن یہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے لیکن یہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کیونکہ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، اس وقت میں اپنے رب کے شفاعت کی اجازت چاہوں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا مجھے سجدہ میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو، جو مانگو گے دیے جاؤ گے، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنے رب کی اس وقت ایسی حمد و ثنا کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، اور میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا اور اسی طرح سجدہ میں گر جاؤں گا۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روکا ہے۔
یعنی جن کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو لوگ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ظاہر ہوں گے۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہماری اپنے رب کے پاس شفاعت کیجیے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ سے شرف ہم کلامی پانے والے ہیں۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، البتہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کی روح کے اور اس کا کلمہ ہے۔ چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ میں شفاعت کے لیے ہوں، اور پھر میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تعریفوں کے الفاظ میں مجھے الہام کرے گا جن کے ذریعے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ چنانچہ جب میں یہ تعریفیں بیان کروں گا اور اللہ کی حضور سجدے میں سجدہ کرنے والا ہو جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو وہ جو کہا کہ وہ سنا جائے گا، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کیا جائے گا۔ یہ سن کر میں کہوں گا، اے میرے رب، میری امت۔ کہا جائے گا، جاؤ ان سب کو نکال لاؤ جن کے دل میں جو دانے بر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، پھر میں واپس آؤں گا، اللہ رب العزت کی یہی تعریفیں ایک بار پھر کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے وہ سنا جائے گا، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ پھر میں کہوں گا، اے میرے رب، میری امت۔ کہا جائے گا کہ جاؤ ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لو جن کے دل میں ذرا رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گا، ایسا ہی کروں گا، پھر میں لوٹوں گا اور یہی تعریفیں پھر کروں گا اور اللہ کے لیے سجدہ میں چلا جاؤں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا، سر اپنا اٹھاؤ اور کہو گے، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ اور اس کے دل میں ایک رائی کے برابر دانہ کے برابر کے کم سے کم تر حصہ بھی کے برابر بھی ایمان ہو تو بھی جہنم سے نکالو۔ اور پھر میں جاؤں گا اور جہنم سے نکالوں گا، پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹوں گا اور وہی تعریفیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا اور جو مانگو گے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ تو میں کہوں گا، اے میرے رب، ان کے بارے میں مجھے بھی اجازت دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی، میری بڑائی کی قسم، اس میں سے انہیں بھی نکال لوں گا جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور دستی کا حصہ آپ کو پیش کیا گیا، تو آپ نے اپنے دانتوں سے اسے ایک بار نوچا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا دن ہوگا؟ اس دن دنیا کے شروع سے قیامت کے دن تک کی کوئی ساری خلقت ایک چٹیل میدان میں جمع ہوگی کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی۔ سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی جو برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ لوگ آپس میں کہیں گے، دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیا کوئی ایسا مقبول بندہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے؟ بعض سے کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ انسانوں کے پردادا ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہے اور اپنی طرف منسوب سے خصوصیت کے ساتھ آپ میں روح پھونکی ہے، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس حال میں
کہ ہم کس حال میں پہنچ چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب آج انتہائی غضبناک ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی غضبناک ہوگا، اور رب العزت نے مجھے بھی درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، پس مجھ کو اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندہ کا خطاب دیا ہے، آپ ہی ہمارے لیے اپنے رب کی حضور میں شفاعت کر دیں، آپ دیکھ کر رہے ہیں ہم کس حالت میں پہنچ گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں تھا اور آج کے بعد کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوگا، اور مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دیا گیا تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی، آج مجھ کو اپنی ہی نفس کی فکر ہے، تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور اس اللہ کے خلیل ہیں، روح زمین میں منتخب، آپ ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ پہلے کبھی نہیں ہوا، نہ وہ پہلے ہوا تھا اور نہ ہوگا اور نہ آج کے بعد ہوگا، اور میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، بس مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور کلام کے ذریعے فضیلت دی، آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور کریں۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک کہ وہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا اور نہ آج کے بعد ہوگا، اور میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھ کو اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا، نفسی نفسی نفسی، بس مجھ کو آج اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم پر ڈالا تھا اور اللہ کی طرف سے روح ہے، آپ نے بچپن ہی میں ماں کی گود میں ہی لوگوں سے بات کی تھی، آپ ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا، اور آپ کی لغزشیں کا ذکر نہیں کریں گے، صرف اتنا ہی کہیں گے، نفسی نفسی نفسی، کہ میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کے دربار ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں آگے بڑھوں گا اور عرش کے تلے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے لیے سجدہ میں گر پڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے پر اپنی حمد اور ثنا کے دروازے کھول دے گا، مجھ سے پہلے کسی کو وہ طریقے اور مماحد نہیں بتائے گئے تھے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے محمد، اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے میرے رب میری امت پر کرم کر۔ کہا جائے گا کہ اے محمد، اپنی امت کے ان لوگوں پر جن پر کوئی حساب نہیں ہے، جنت کے داہنے دروازے سے داخل کیجیے، اور ویسے نہیں انہیں اختیار ہے، جس دروازے سے چاہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا مکہ اور حمیر میں ہے، یا جتنا مکہ اور بصرہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شفاعت کی دعا کو اپنی امت کے لیے چھپا رکھنے کا بیان۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے کچھ چیزیں مانگی، یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جس چیز کی اس نے دعا مانگی اور پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا قول وَعَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ کے بیان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور اپنے نزدیک ناتے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈر، سورہ شورا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قریش کے لوگوں، یا ایسا ہی کلمہ کوئی اور کلمہ، تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدل خرید لو، بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کام نہیں آ سکتا، کچھ کام نہیں آ سکتا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عبد مناف کے بیٹو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا۔ اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ صفیہ میری پھوپھی، اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے فاطمہ میری بیٹی، تو جو چاہے میرا مال مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اپنے گروہ کے ان لوگوں کو ڈراؤ جو مخلصین ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارا، یا صباحا۔ قریش نے کہا کہ یہ کون ہے؟ پھر وہاں سے سب آ کر جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ایک لشکر پہاڑ کے پیچھے سے آنے والا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا نہیں سمجھو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جھوٹ کا آپ سے تجربہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب بولا کہ تو تباہ ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے آئے اور آپ پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا۔ یعنی کون سی سورت تھی؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو طالب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنا اور شفاعت کی وجہ سے ان سے عذاب میں تخفیف ہونے کا بیان۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے کیا کام آئے گئے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غصہ ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہیں، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو وہ دوزخ کی تہہ میں بالکل نیچے ہوتے۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے چچا کا ذکر ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کام آ جائے اور انہیں صرف ٹخنوں تک جہنم میں رکھا جائے جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی کنیت ابو الفضل ہے۔ جاہلیت و اسلام میں قریش کے اکابرین میں سے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ حجاج کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اور ان کا مشغلہ تھا۔ ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے لیکن اپنا اسلام چھپائے رکھا اور مکہ میں ٹھہرے رہے۔ غزوہ حنین میں حاضر ہوئے تھے اور آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور ان کی بزرگی کی وجہ سے حضرت عمر اور حضرت عثمان کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ 135 حدیث کے راوی ہیں۔ 32 ہجری کو 88 سال کی عمر میں مدینہ میں وفات پائی۔
جہنم والوں میں سب سے ہلکے عذاب کا بیان۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے سب سے کم وہ شخص ہوگا جس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کا انگار رکھا جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ صحیح مسلم میں آگ کی 2 جوتیاں پہنانے کا ذکر ہے، اس سے ابو طالب مراد ہے۔ اللہ محفوظ عنہ۔ مومن سے دوستی رکھنے اور غیر مومن سے دوستی قطع رکھنے اور ان سے جدا رہنے کا بیان۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علان سنا کہ فلاں کی اولاد میرے عزیز نہیں، گویا کہ ان کی نسبی رشتہ ہے۔ میرا ولی تو اللہ ہے اور میرے عزیز تو وہ ہیں جو مسلمانوں میں نیک اور پرہیزگار ہیں، گویا کہ ان کی نسبی رشتے بھی نہ ہو تو البتہ ان سے میرا رشتہ ناتا ہے۔ اگر وہ تر رکھیں گے تو میں بھی رکھوں گا، یعنی وہ ناتا جوڑیں گے تو میں بھی جوڑوں گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ بقول امام بخاری ہجرت والے سال پیدا ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کوفہ پر حمص کے گورنر اور عادل رہے۔ جب یزید بن معاویہ فوت ہوا تو یہ شام میں تھے۔ 114 احادیث کے راوی ہیں۔ حمص کی بستی بیرین میں مرج راحت کے مورکہ کے بعد خالد بن خیلی کے ہاتھوں 64 ہجری کو شہید ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ذہانت میں ضرب المثل تھے۔ 8 ہجری کو آغاز میں ہجرت کی۔ آپ کے مسلمان ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی اور انہیں کئی لشکروں کا امیر بھی مقرر کیا اور امان میں بطور عامل اور حاکم کے کام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں مصر کو فتح کیا اور وہاں کے والی رہے۔ مکر رات کے ساتھ 40 احادیث کے راوی ہیں۔ 23 ہجری میں 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔